علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جو قومیں غلامی کی زندگی گزارتی ہیں ان میں بہت سی خسیس صفات پیدا ہو جاتی ہیں. بزدلی، اپنا حق نہ لے سکنا، کسی کے ساتھ کھل کے صاف بات نہ کرنا، ہر معاملے میں منافقت اختیار کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غداری کرنا، جتنی بھی خسیس خصلتیں ہوتی ہیں وہ غلام قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں. اساتذہ کو جگہ دو، آگے آ جائیں اساتذہ. میری بات آپ سمجھے، جو نہیں سمجھے استاد ان کو سمجھائیں. جن قوموں میں نظم نہیں ہوتا، افراتفری ہوتی ہے، ان کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، تو وہ قومیں غلام بن جاتی ہیں. اور علامہ ابن خلدون نے فرمایا، مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ غلام قوموں میں خسیس خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں. نظم نہ ہونے کی وجہ سے. مدارس، مساجد، خانقاہیں، فوج، نماز، یہ سب میں نظم ہے اور کائنات میں بھی نظم ہے. کائنات میں نظم نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے. سورج چاند کو کھینچ لے، زمین کو کھینچ لے، ستارے سارے آپس میں ٹکرا جائیں، نظام ختم، دنیا کا نظام ہی تہ و بالا ہو جائے گا نظم کے بغیر. تو اس لیے آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مدرسے کے نظم کا بھی اساتذہ کرام بھی خیال رکھیں اور طلباء بھی. تعلیم ضروری ہے، آپ کا وقت زیادہ قیمتی ہے، لیکن بعض دفعہ بعض چیزیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ایک شیخ صاحب تھے، ختم بخاری میں بھی جو ان کی کتاب تھی وہ یہاں موجود نہیں ہوتے تھے. میں بے شک نرم ہوں، 72-73 سال میری عمر ہے، بڑے بڑے استادوں کے پاس، بزرگوں کے پاس رہا ہوں، تنظیموں میں کام کیے ہیں، مشکلات میں مدرسہ چلایا ہے. 20 سال تک اس مدرسے میں علماء نے بھی میری مخالفت کی، اپنوں نے بھی کی، عوام نے بھی کی، اور الحمدللہ میں نے استقامت سے یہاں کام کیا اور اس کے آج نتائج آپ کے سامنے ہیں. 30-32 ہزار لوگ فارغ ہو گئے اور دنیا کے ہر ملک میں وہ کام کر رہے ہیں. پہلے ایک بات آپ سے یہ کہی تھی کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. مجھ سے بڑے لائق فائق ساتھی تھے، ان سے اللہ نے کام نہیں دیا، بے ادب تھے.
اور مجھ سے اللہ نے کام لے لیا. میں نے کبھی کسی استاد کی بے ادبی نہیں کی، بلکہ ان کی اولاد کی بے ادبی بھی نہیں کی. یہاں تھوڑا سا کوئی کسی کے پڑھنے پر واہ واہ کر دے، یا کسی کے ساتھ مفتی نام لگ جائے، یا کسی کے ساتھ شیخ الحدیث نام لگ جائے، تو وہ استاد کو استاد ہی نہیں سمجھتا. ادھر ایک شیخ الحدیث صاحب مجھ سے بات کی، شیخ سراج الدین بیچ میں آئے کہ اگلے سال میں یہاں کام کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی خدمت کیا کریں، مشاعرہ کہ وہاں مجھے اتنا ملتا ہے. میرا خیال یہ تھا کہ یہاں ان کو ہم ڈبل دے دیں گے، وہ بہت تھوڑا مل رہا تھا. فیصلہ ہو گیا. چند دن گزرے تو اتنے سے کاغذ پر اتنا سا کاغذ لکھ کے مجھے بھیجا کہ مجھے یہاں مجبور کر دیا گیا ہے تو میں وہاں کام نہیں کروں گا. ایک آدمی شیخ الحدیث کے مرتبے تک پہنچ جائے اور آداب معاشرت کا پتہ ہی نہ ہو، تو پھر ہم دنیا کو کیا سکھائیں گے؟ بعض دفعہ بعض آتے ہیں، ان کو کام ہوتا ہے، پتہ ہے میں بیمار ہوں، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، اتر نہیں سکتا. اس ٹائم پر آئیں گے جب میں آرام کر رہا ہوں، اور مجبور کریں گے کہ میں کسی طریقے سے سیڑھیاں اتروں. یہ ساری باتیں استادوں کا کام ہے. سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائیں اور ان کو آداب سکھائیں. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں بہت سے بزرگوں کی تحریریں ہیں. متعلم کے آداب، معلم کے آداب، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو بہرحال وہ کتاب کافی زیادہ لوگ مانگ رہے ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنی چاہیے. تو آج میں نے آپ کو تکلیف دی، اسباق بند کروائے، ایک اہم مسئلے کے لیے. یہ کھڑکیاں بند کراؤ، روشنی وہاں سے بو آتی ہے. میری طرف متوجہ ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حدیث شریف میں آتا ہے، شیخ صاحب کو جگہ دیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو. میری طرف متوجہ ہوں. اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. بچھا دو، کھینچ دو، پورا کھول دو.
کھول دو آخر تک. ہاں ٹھیک ہے، آپ بٹھاؤ شیخ صاحب. معذرت غوالو میں ضروری خبر ہوا کی نہیں. فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے. اللہ کے ہاں وہ معزز محترم مکرم ہے، اس کی قدر ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا خلاصہ لکھا ہے. اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اطاعت کر کے، اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن پھر جہنم کی ظلمات ہوں گی. جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے. جہاد کے نام پہ ہم نے کام شروع کیا. میں خود افغانستان میں گیا، بیٹوں کو بھیجا، کشمیر میں گیا، تعاون کیا، بھرپور تعاون کیا. مجھے کہا کہ تنظیموں میں کوئی عہدہ لے لو. میں نے کہا نہیں، اللہ کے لیے کام کروں گا. تنظیموں کو اکٹھا کیا، ان کو پیسہ بھی دیا. وہ ایک کام ہونا تھا، الحمدللہ ہو گیا. روس آگے بڑھ رہا تھا، اللہ جزائے خیر دے افغانستان کے مجاہدین کو کہ اس کا راستہ روک دیا. میں اس زمانے میں شاگردوں سے کہا کرتا تھا، قاری ایاز ہے، سید احمد وغیرہ، اس کے بعد کچھ مراحل آئیں گے. روس کمزور ہو جائے گا اور سارے عالم پہ صرف سپر پاور ایک رہ جائے گی، اور وہ سپر پاور افغانستان پہ آ کے قبضہ کر لے گی. آپ لوگوں کو پھر ایک لڑائی لڑنی ہوگی. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کوئی انٹیلیجنس کا آدمی ہے، کیا کرتا ہے. تو میں نے کہا مجھے القاء ہوتا ہے. وہ سارا تماشا ہم نے دیکھا. پھر ان لوگوں نے وہ جو مجاہدین تھے زخمیوں کو بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈالا. تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پاکستان کا دفاع کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان سے جنگ شروع کر دی. اور کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب پاکستان تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا کہ 2 4 5 سال تک پاکستان نہ امریکہ کا محتاج رہے نہ کسی اور ملک کا. تو یہ بات نہ امریکہ کو ہضم ہو رہی ہے نہ ہندوستان کو.
اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان ہی میں مبتلا کر دیا جائے، مسلمانوں سے مسلمانوں کو مرایا جائے، پاکستان کے اندر لڑائی چلتی رہے تو یہ ترقی نہ کر سکیں، آگے نہ بڑھ سکیں، ہمارے محتاج رہیں، ہمارا اقتدار ان پر رہے، ہم جیسے کہیں یہ اسی طرح کرتے رہیں جس طرح پہلے ہم امریکہ کے لیے استعمال ہوئے۔ میرا بیٹا عثمان یہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ایک امریکی سکالر آیا لیکچر دینے کے لیے، تو اس نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ چائنا یہاں کیا کرے گا، ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا رہے گا، یہاں پر امن ہوگا تو کوئی کام ہوگا نا، امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں اپنے خطبات میں لوگوں کو سمجھاتا رہا اور آج آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، پہلے بھی سمجھایا، دنیا میں ہمیشہ ترقی علمی، دینی، معاشی، اقتصادی ہوا کرتی ہے، اخلاقی ہوا کرتی ہے، اور وہ ترقی جو ہے مسلمانوں نے کی اور ساری دنیا پہ عالمی اقتدار اللہ نے ان کو دیا۔ اس لیے کہ انہوں نے امن قائم کیا، انہوں نے اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کیا، انہوں نے کلیسا کی بھی خدمت کی، حفاظت کی، انہوں نے مندر کی بھی حفاظت کی، مساجد کی بھی حفاظت کی، عبادت گاہیں کسی بھی قوم کی ان کی حفاظت کی، جو پرامن غیر مسلم ان کو حقوق دیے جو اسلام نے دیے، تو وہ اسلام کے غلام بننے کے لیے آزادی کو ترجیح دینے لگے۔ جب مسلمان اپنوں سے ٹکرائے، حقوق کو پامال کیا، ظلم و زیادتیاں کیں، اقتدار کے لیے کیں، تو اللہ نے عالمی اقتدار ان سے چھین لیا، جس طرح پہلے قدیم میں چین کے پاس تھا اس سے چھین لیا، مسلمانوں کو دے دیا، مسلمانوں اس کے بعد اس کو دے دیا یونان کو، پھر ان سے چھین کر یورپ کو دے دیا، مغرب کو۔ اب مغرب نے اس عالمی اقتدار کی قدر نہیں کی ہے، ظلم پہ ظلم، خون زمین پہ اللہ کے بندوں کا بہا دیا۔ اب اللہ پاک ان ظالموں سے اقتدار کو چھین رہے ہیں اور اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ آج نوجوانوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نوجوان بچیاں برقعے پہن رہی ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ میں نے برمنگم میں دیکھا تو مجھے پاکستان نظر آیا، حیران ہوا، برقعے ہی برقعے۔ یہ جو اسلام آباد میں لال مسجد کے ساتھ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ 3000 خواتین برقعوں میں آتی ہیں اور جاتی ہیں، یہ بات
برداشت نہیں ہوئی ان سے، اس لیے سازش کی، اور وہ سازش اتنی نہیں تھی، وہ سارے مدرسوں کو بند کرنے کی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ انہوں نے مدرسوں کو کنٹرول کر لیا۔ دشمن چاہتا ہے ہمارے ہاتھ میں کلاشنکوف دے، پھر اس کے بعد ہمارے ہی مسلمانوں سے، ہماری پولیس سے ہمیں مروائے، اور ہمارے ساتھ باقی مسلمان بھی مارے جائیں، ان کا کاروبار بھی تباہ ہو، اور وہ کہیں اللہ کی پناہ ہمیں مدرسہ نہیں چاہیے۔ اس بات کو سمجھو، جنگ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، جنگ دشمن کے مفاد میں ہے، ہندوستان کے مفاد میں۔ اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، فرقے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آپ نہ دوسرے کے مذہب میں دخل دیں نہ اپنے کو چھوڑیں، امن قائم کریں، امن، تو آپ کی علمی ترقی بھی ہوگی، معاشی ترقی بھی ہوگی، اقتصادی ترقی بھی ہوگی۔ دشمن چاہ رہا ہے کہ ان کو جذباتی بناؤ، او بھائی ہم امریکہ سے لڑ نہیں سکتے ہیں، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ایسے ہی نعرے مارنا امریکہ کا قبرستان، افغانستان افغانستان، یہ زبانی نعرے تھے۔ وہ وہاں سے ایک میزائل بھیجتا ہے، تباہی کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے اپنے آپ کو منظم کریں، سارا عالم اسلام اکٹھا ہو، آپ امریکہ کے نیچے سے نکلیں، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے آزاد ہو، رشیا کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، جیسے کہ اب ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی امریکہ کو۔ میں سمجھتا ہوں میری باتیں امریکیوں کو اچھی نہیں لگیں گی، وہ مجھے خریدنے کے لیے آئے تھے، الحمدللہ نہیں بکا ہوں، اور کچھ لوگ بکے، مولانا فضل الرحمان کو ان کے نام بھی بتائے، مجھے بھی بتائے۔ بہرحال یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اب اگر پاکستان میں اس دہشت گردی کو روک دیا جائے، امن قائم ہو جائے، ایک دوسرے کا احترام، انسانیت کا احترام، شیعہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، عیسائی اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، تو اس کے بعد امریکہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان، ایران، روس، چائنا، یہ ایک مستقل ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جائے، اور یہ جو سلسلہ چائنا سے چلا ہے اقتصادی راہداری کا، یہ ان سارے ایشیا میں پھیل جائے، یہ نہیں برداشت ہو رہا۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہمارے اوپر ایک ہلکی سی جنگ مسلط کرے گا، انڈیا کے ذریعے، بھاری جنگ نہیں، انہیں پتہ ہے ایٹمی ملک ہے، ہلکے ہتھیاروں کی جنگ، جیسے آج کل انڈیا شرارت کرتا ہے جگہ جگہ، ہمارے آدمیوں کو مار دیتا ہے، فوجیوں کو مار دیتا ہے، عوام کو مار دیتا ہے، یہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے کہ پاکستان کا رستہ روکو،
اس کو آگے نہ بڑھنے دو. لیکن پاکستان اگر اقتصادی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، امریکہ کا محتاج نہیں رہتا اور اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ پورے عالم اسلام جو ہے اس کی قیادت کر سکتا ہے، پورے عالم اسلام کو اکٹھا کر سکتا ہے. جیسے کہ ابھی بات چل رہی تھی اور وہ جنرل رحیل شریف جو ہے اس کو اس کا سربراہ بنا رہے تھے پورے عالم اسلام کی فوج کا. جب ضیاء الحق مرحوم یہاں پہ اسلامی نظام کے لیے مجھے بھی کہا مسودہ تیار کرو، نواز شریف کے والد نے ہم سے رابطہ کیا، اللہ بخشے اس کو، تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی تو اس نے کہا کہ این خیال استو محال استو جنو، نہیں ہو سکتا، امریکہ نہیں کرنے دے گا، اور اگر کریں گے تو اٹھا کے پھینک دے گا. جیسے بھٹو کو پھانسی لگا دیا، نواز شریف کو اٹھا کے پھینک دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بچے شاید نہ سمجھیں، آپ سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو اصل بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ باتیں آپ کے اساتذہ آپ کو سمجھائیں. یہ جتنے مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، خانقاہوں میں، اور بھائی ہمارے بزرگوں نے تو عیسائیوں کے قبرستانوں کو اسی طرح چھوڑا، ان کے گرجا اور کلیسا اور مندر ان کو اسی طرح چھوڑا. اور وسعت قلبی دیکھیں، میں نے طالبان کو مشورہ دیا تھا کہ ان بتوں کو مت چھیڑو. اب یہ معبود کی شکل نہیں ہے، یہ اب جو ہے دنیا میں آثار قدیمہ کی شکل ہے. اور پھر میں نے ان کو لکھ کے دیا سنت سے دلیل کہ صحابہ کرام مصر پہنچے اور وہاں ایک بت تھا ابو الہول، اور جب میں مصر میں تھا اس وقت بھی وہ وہاں پہ موجود تھا، اب بھی موجود ہے. نہیں چھیڑا آثار قدیمہ کو. یعنی مندر یا کلیسا یا گرجا تو بڑی بات ہے، عبادت گاہیں ہیں، اسلام نے ان کا احترام سکھایا، ان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آئندہ پھر لوگ جو ہیں ان کو تنگ کریں گے، تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خانقاہیں آج سے نہیں صدیوں سے آباد ہیں. یہاں پر اسلامی حکومتیں بھی قائم ہوئیں. یہاں پر سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اسلامی قانون نافذ کیا. یہاں ان کے ساتھ کچھ اہل حدیث لوگ تھے، انہوں نے تھوڑی سی شدت کی جو یہاں برداشت نہ ہوئی. وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ابھی ہم نے فتویٰ لکھوایا علماء سے تو انہوں نے ایک عبارت لکھی کہ امام مالک نے فقہ
مال کی نافذ نہیں کرنے دی. چھوڑو لوگوں کو، دا الناس، جو ان میں مروج ہو گیا ہے جو طریقہ اسلام کا وہ اسی پہ عمل کریں. تو بہرحال بعض دفعہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں. پھر مسلمانوں کی بھی نااہلی تھی کہ مل گئے رنجیت سنگھ کے ساتھ، یہاں کے کچھ اقتدار والے بھی مل گئے، کچھ ارباب تو ان کے سپاہی تھے اور کچھ ارباب ان سے مل گئے. انہوں نے یہاں رحمان بابا کے مزار کو نہیں چھیڑا، انہوں نے یہاں باقی مزارات کو نہیں چھیڑا، حالانکہ اہل حدیث بھی ساتھ تھے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ابھی اہل حدیث ایک اور سازش کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے اس کو سعودیہ کی طرز پہ لکھا دیں اور باقیوں پہ پابندی لگا دیں. اس پہ ہم نے فتویٰ بھی دیا، میں نے اس پہ دلائل بھی دیے. انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا. خفا نہ ہونا. بہرحال پوری تاریخ کا وسیع مطالعہ، پوری اسلامی نظام کا وسیع مطالعہ، اس کے بعد یہ باتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دہشت گردی ہمارے مفاد میں نہیں. میں تنظیموں کے ساتھ رہا، میں جانتا ہوں. فضل اللہ کو اسلام آباد میں بلایا گیا، شیرپاؤ سے ملاقات ہوئی، اس کو ایف ایم ریڈیو دیا گیا. ان باتوں کو چھوڑیں. مسئلہ یہ ہے کہ جہاد ایک منظم طریقے سے ہوا کرتا ہے اور اس میں سارے عالم اسلام کی فوجیں ہوں گی، اور وہ انتظار کرو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا دور آ رہا ہے. اس وقت تک جدوجہد کرتے رہو اسلام کے لیے، لیکن کیا؟ تبلیغ کے انداز میں، تعلیم کے انداز میں. مسلمانوں کو تعلیم دو. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں سمجھ گیا، جنگیں کر کے ہم نے دیکھ لی ہیں، ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں. دشمن کے پاس جو کچھ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو کس چیز سے لڑیں؟ تو یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جذباتی نہیں سمجھتے.